ہمارے جو سابق ISI چیف تھے فیض حمید صاحب، ان کے حوالے سے خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، ان کا کورٹ مارشل چل رہا ہے۔ جو الزامات بتائے جا رہے ہیں ISPR کی طرف سے، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے، وہ ملک میں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں بھی ان کا کردار تھا۔ تو بہت کھل کے اس پہ اب بات ہو رہی ہے، جب یہ معاملات ہو رہے تھے تب بات کرنا ظاہر ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہے کہ ٹائم ٹو وری ایوری تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اوکے فیض صاحب کے لیے، کیونکہ ایک 4 اسٹار ریٹائرڈ جنرل ہے، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اور جس طرح کے ماحول میں ہو رہا ہے تو لگ تو رہا ہے کہ سزا سخت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ جو ارینجمنٹ، اس کا مطلب ہے کہ تحقیقات اور ثبوت آپ کے پاس ہیں جو بھی ہیں، 9 مئی کے ساتھ جوڑنے کا مطلب کافی کلیئر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 9 مئی کی انویسٹیگیشنز الگ بھی ہوں گی، تو مطلب کہ جس کے اندر اس میں جس کو بھی ڈالنا ہے آپ ڈال سکتے ہیں۔ لیسن میرا خیال ہے اس میں ایک ہے، ٹھیک ہے، خود احتسابی ایک بہت اچھی چیز ہے، and so on and so forth، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس میں کوئی سبق سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بادشاہ سلامت کے اوپر نشانہ باندھتے ہیں نا، آپ مس نہیں کر سکتے، مس کرو گے نا تو مسنگ ہو جاؤ گے، دوسرا چانس نہیں ملتا، یو گیٹ 1 شاٹ۔ ہاں، بلکہ ایک سینگ بھی ہے کہ 2 جو جرائم ہیں اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو پھر وہ جرائم نہیں رہتے، ایک ہے خودکشی اور دوسرا ہے تختہ الٹنا۔ اس میں ناکام ہونا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپٹکس وائز پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں شاید یہ ایک مطلب ایک پاسبلٹی ہے کہ اب دیکھیں، اب عمران خان کے خلاف جو قانونی اور کارروائی کی جا رہی ہے وہ پھر اگر صرف ان کے خلاف کی جائے تو پھر لگتا ہے کہ یار اچھا نہیں لگتا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ تو اگر آپ مطلب ایک ایسے بندہ جو آپ کے سابق DG ISI ہے نا، اس سے اوپر تو کبھی کبھی چیف آف آرمی اسٹاف بھی نہیں ہوتا، as we have seen in the past, right، اتنا اہم ہوتا ہے، ان کو بھی آپ کرو گے تو ایٹ لیسٹ آپ کو دکھانے کے پاس تو یہ ہوگا نا کہ سر یہ بھی ہیں۔ اینڈ دین آف کورس ایک فائنل پاسبلٹی یہ ہے کہ جیسے آپ ہیں فیض صاحب، میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ سر یہ آپ کی کنفیشنز ہیں، یہاں پر آپ نے سائن کرنا ہے، سلطانی گواہ نہیں تو عزت کی زندگی پھر آ کے نہیں، شاید زندگی نہ ہو نا، زندگی نہ ہو، ہاں عزت کی ہو یا نہ ہو، زندگی تو ہے نا۔ اچھا، یہ خاصا نیرو ڈاؤن ہے، مثلاً جو چارج شیٹ میں سمجھا ہوں اپنی حد تک، ایک تو 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور مذموم سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، مذموم سیاسی عناصر آپ کو پتہ ہے کون ہے۔ ایک اور چیز جو ان سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے افغان پالیسی۔ اچھا، افغان پالیسی میں بھی لمبے گھپلے ہوئے ہوں گے، وہ اس کا کوئی ذکر ہے نہیں ہے، یا الگ سے ریویو کیا جائے گا یا نہیں، ہم نہیں جانتے، اس میں ذکر آیا ہی نہیں ہے کہیں تو نہیں۔ اس میں تو پھر دیکھیں اور بھی موونگ پارٹس آتے ہیں نا، تو شاید اس کو آپ ایک الزام کی طرح نہیں پیش کر سکتے، لائک آئی ڈونٹ نو ایز پارٹ آف دی انویسٹیگیشن، پھر وہ دائرہ وسیع ہو جائے گا، بہت زیادہ وسیع بھی ہو جائے گا، اور دیکھو اس کی آپ کیا ثبوت پیش کرو گے سامنے، یو سی، تو باقی چیزوں میں تو پھر بھی ہیں۔ اور اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر انڈیویجول پالیسی نہ ہو، ادارہ جاتی پالیسی ہو، تو وہ ظاہر ہے اس کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن اپنے ذاتی اس میں کہ ایک دائرے سے باہر ہو کے انہوں نے بہت زیادہ کسی کو اگر فیور دیا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ گرفت ہو رہی ہے۔ ہاں، اب دیکھیں جہاں تک 9 مئی میں انوالومنٹ کی بات ہے یا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وی آر اونلی گوئنگ آن کہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں، جہاں تک اس کے پہلے کی باتیں ہیں، ہاں وہ 1 پیج کے دنوں میں کچھ دیر اس کے بعد بھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، ان دنوں میں ظاہر ہے جو بھی ہو رہا تھا اور جو بھی یہ کر رہے تھے تو اٹ واز این اوپن سیکرٹ۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اوپنلی اس پر بات نہیں کر سکتے تھے، اب کیونکہ ماحول بدل گیا ہے تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں 2 سال بعد ہم کیا بات کریں۔ اس وقت اوپنلی بات کرنا بھی قومی سلامتی کے خلاف تھا بری طرح۔ اب اس کے علاوہ بھی اوپنلی بات، آپ کے پلیٹ فارم چلے جاتے ہیں۔ 9 مئی کے ٹائم پہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے، رائٹ؟ تو ان پر جو زیادہ جو غصہ ہے وہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو آپ کام کرتے رہے، آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی،
ریٹائرمنٹ کے ٹائم کا جو ہم نے ان کا جو مین اسکینڈل سنا تھا وہ یہ ہاؤسنگ اسکیم والا تھا کہ آپ نے اپنے اختیارات کو ابیوز کیا. وہ بھی بڑی مزیدار اسٹوری ہے. اچھا جو مین جو اصل ان کا جو جس پہ پکڑ ہونی چاہیے تھی وہ تھا 2018 کا الیکشن, اور اس ٹائم پہ جو انہوں نے رول پلے کیا ایک پرائم منسٹر کو نکالنے میں اور دوسرے خان صاحب کو لانے میں, اگر وہ از اے مچ بگر کرائم, کیونکہ دیکھیں نا ایک منٹ میں پورا بات مکمل کر دیتے ہیں, بات مکمل کر کہ یہ پراپرٹی اسکیم میں جو کرپشن اختیارات, اس سے کیا ہوا کہ ایک پراپرٹی اسکیم کا نقصان ہوا, لیکن جب آپ الیکشن چوری کرتے ہیں تو پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے اور پھر ہم بھگتتے جاتے ہیں. اس کی جب تک پکڑ نہیں ہوگی میرے حساب سے یہ جو کارروائی ہے, آپ کیا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آفیشیل پالیسی ہو, تو ادارہ جاتی پالیسی تھی, پھر ایک بندے کو اسکیپ گوٹ نہ بنائیں, دیکھیں نا, پھر ایک بندے کو یہ نہ کریں کہ جیسے وہ تنہا کچھ کر رہا تھا. لیکن وہ کو تو اس پہ تو ڈالا ہی نہیں نا, اگر ڈالا ہوتا تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھیں دوسری بات ہے کہ انگریزی کا ایک لفظ ہے نا, پریسیڈنٹ, جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر, دیکھیں نہیں ڈاکٹر عبدالقدیر وہ بات ہی نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور درست فرما رہے ہیں, ہونا چاہیے, لیکن پھر اگر آپ 2018 میں کسی کو اس طرح پھنساؤ گے تو آنے والے 2024 ہو سکتا ہے کہ 2026 میں کوئی 2024 میں کسی کو پھنسا دے. دیکھو تو یہ باتیں سوچنی ہوتی ہیں. اس لیے جو لوگ ابھی بہت خوش ہو رہے ہیں نا کہ خود احتسابی وغیرہ, میرے حساب سے یہ کوئی ڈیٹرنس نہیں ہوگا آئندہ کے لیے, کیونکہ اس عہدے میں جو اختیارات ہیں اور آپ کو جو کھلی چھوٹ ہوتی ہے کہ آپ گورنمنٹس بنائیں, پرائم منسٹرز کو نکالیں, آپ کچھ بھی کریں, وہ جب تک رہے گی آپ کے پاس تو باقی تو یہ نسبتاً چھوٹی بات ہے. یہ تو دیکھو اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو وین یو نہیں تو اسی لیے تو چارج شیٹ میں ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا بھی. ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ انہوں نے لکھا نہیں ہے, لیکن مین وہی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں آرگنائزیشن کے اندر جو آپ کے کہنے پہ آرمی چیف کے خلاف چلیں گے, اس پہ اصل غصہ ہے. سو یہ بات جو ہے نا ادھوری. لیکن جو لوگ ڈسے ہوئے ہیں جنرل فیض کے, وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے یار. آپ لوگ آنے والے سالوں میں اگر کچھ کسی اور کی احتساب ہوتی ہے تو جو ان سے ڈسے ہوئے ہیں وہ بھی خوش ہوں گے. تو یہاں پر دیکھو یور ہیروز اینڈ یور ولنز ڈیپینڈ کہ آپ بیٹھے کہاں ہیں. That's it. اور ٹائم کون سا چل رہا ہے سر. تو ٹائم واقعی ہمارے پروگرام کا بھی تھوڑا سا محدود ہے, اس پہ ہم آئندہ بھی بات کریں گے ان کی.